اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی معاون اور میں۔ وہ گنتی میں 5 تھے، پورے 5، زرد روح اور پژمردہ سے چھوکرے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے جاں بخش ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے اور روشنی کی ایک کرن کے لیے ترس گئے ہوں۔ ان کی آنکھیں دور تک اندر دھنس گئی تھیں اور روشنی کے انحراف پر کھڑے ہونے کی وجہ سے صرف چند تاریک سے گڑھے دکھائی دیتی تھیں۔ اس سے پہلے وہ جہاں کہیں بھی تھے ان کے بشرے کہہ دیتے تھے کہ لا انتہا کام اور فکر نے ان کی صحت کو غارت کر دیا تھا۔ بائیں طرف سے چوتھے چک کے قریب کھڑے ہوئے لڑکے کے چہرے پر کی آڑی ترچھی لکیروں میں مجھے خود اعتمادی کے آثار دکھائی دیے، اور جہاں باقیوں کی نظریں آقا کی متجسس نگاہوں سے جھیپتی ہوئی دفتر میں لٹکی ہوئی پرانی کنزلے یا ریڈ کراس کے پوسٹر پر جم رہی تھیں، وہاں وہ اپنا لاغر سا چہرہ اٹھا کر ایک پرتمکین نگاہ سے میری طرف دیکھتے رہنے کی جسارت کر رہا تھا۔ میں نے ایک چبھنے والی نگاہ سے اس کے مٹیالے سیاہ رنگ کی اچکن پر لگے ہوئے پیتل کے زنگ آلود 2 بٹنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ پیتمبر لال۔ تعلیم؟ میٹرک پاس ہوں، ٹائپ جانتا ہوں، 60 کی سپیڈ ہے۔ اس کی تعلیم اور سپیڈ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے پھر ایک نظر سے پیتمبر لال کے پورے قد کو ماپا اور قدر دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ نے پہلے بھی کہیں کام کیا ہوگا۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی مصوری اور پھر بلاگ بنانے کا کام کرتا رہا ہوں۔ بلاگ بناتے وقت جست پر شورے کا تیزاب لگایا جاتا ہے۔ تیزاب کے دھوئیں نے میرے پھیپھڑوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ میں نے وہ کام چھوڑ دیا، 1-2 جگہ اور ملازمت کی اور پھر چھوڑ دی۔ میں حیرانی سے ان 5 کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے کوئی بھی زمانے کی دست برد سے نہیں بچا تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، تیزاب کے دھوئیں نے نہ صرف اس کا بایاں پھیپھڑا چھلنی کر دیا تھا بلکہ دنیا کی خوفناک ترین بیماری اسے لگا دی تھی۔ اس بیماری کا اخفاء مصلحت تھی، اس لیے پیتمبر لال نے حقیقت کو چھپائے رکھا۔ بہت کچھ استفسار کے بعد مجھے صرف یہ پتہ چلا کہ میرے مقابل کھڑا ہوا لڑکا ایک خوددار انسان ہے، کسی کی ناجائز بات کو نہیں مانتا۔ اس لیے 2-3 جگہ اس نے کام کیا، اپنی خودداری کو ٹھیس لگنے سے چھوڑ دیا۔ اب وہ عرصے سے بیکار تھا۔ یسوع کے وہ الفاظ، تو منصف مت بن کہ تیرا بھی انصاف کیا جائے گا، میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جبکہ میں نے پرشکو الفاظ میں پیتمبر لال کو کہا، آپ کے اچکن کے زنگالود بٹن آپ کی صفائی پسند طبیعت کے داد خواہ ہیں، معاف کیجیے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے 5 کو رخصت کر دیا۔ وہ زینے سے اترتے جاتے تھے اور ایک پرحسرت نگاہ سے میری طرف دیکھتے جاتے۔ پیتمبر لال نے اپنا وہ چہرہ جو میرے اظہار خیال کے بعد بہت ہی زرد ہو گیا تھا اٹھاتے ہوئے ایک جگرسوز نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، شاید ایسی دردانگیز ٹیسیں 20 ہی اٹھتیں اگر میں ذرا نمایاں طور پر اپنی ضرورت کا اعلان کرتا، اشتہار چھپوا کر اخباروں میں یا شہر کی مختلف گزرگاہوں پر لگاتا۔ میں نے تو قصداً خفی قلم سے لکھ کر اپنے دفتر کے دروازے پر چسپاں کر دیا تھا، ضرورت ہے ایک محنتی اور قابل کلرک کی جو 15 روزہ رسالہ کہانی میں کام کرے، تنخواہ بلحاظ تجربہ و لیاقت۔ نہ معلوم میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے پیتمبر لال کو واپس بلا لیا اور 17 روپے ماہانہ پر اسے کہانی میں بطور معاون کے لے لیا۔ چند دن کے تجربے کے بعد میں نے دیکھا کہ پیتمبر لال ان ملازموں میں سے تھا جنہیں قدرت نے جبلی طور پر آزاد بنایا ہو، لیکن زمانے کے زیر و زبر نے انہیں عبد بنا دیا ہو۔ اخلاق جلالی کے مدبر مصنف نے ایسے ملازموں سے اپنے بچوں کا سا سلوک روا رکھنے اور انہیں وہی پوشاک پہنانے کی جو کہ خود پہنی جائے تلقین کی ہے، مگر میں اس وقت ان آقاؤں سے مختلف نظریہ رکھتا تھا۔ حسب ہدایت مذکورہ مصنف، مجھے پیتمبر لال سے ایسا سلوک کرنا چاہیے تھا کہ وہ والہانہ خدمت کرتا، مگر میں نے ایسا نہ کیا، بلکہ کبھی پیتمبر لال کو یہ ذہن نشین نہ ہونے دیا کہ وہ ایک نہایت قابل معاون ہے۔ میں کام کے دوران میں اکثر یہ کہہ دیا کرتا کہ ایک معاون رکھ کر میں نے اپنے رسالے پر، جو کہ عمر کی اولین منازل طے کر رہا ہے، ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا ہے۔ جس روز بھی میں پیتمبر لال بابو سے ایسی باتیں کرتا یا یوں قدرے درست کلامی سے پیش آتا تو اس کا لازمی اثر یہ پڑتا کہ میرا معاون ایک نہ ٹوٹنے والی خاموشی اختیار کر لیتا۔
قلم کا ایک سرا منہ میں رکھ کر غیر حاضر دل سے کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا اور سوچتا رہتا۔ جہاں اس سے پہلے وہ لطیف باتیں اور چست فقرے کہتے ہوئے خشک اور بے مزہ کام میں روح پھونک دیتا، وہاں وہ گھنٹوں خاموش رہتا، صرف بلانے سے بولتا اور اپنی خاموشی میں کبھی کبھار ایک گہری سانس لیتا۔ اس دن دفتر کی حالت بہت ابتر ہوتی، فائلیں الماری یا میز پر اوندھی سیدھی پڑی ہوتی۔ شمالی دروازے سے جب ہوا کا تند سا جھونکا آتا تو کسی کھلی ہوئی فائل میں سے چند اوراق، رسیدیں یا یادداشت کے کاغذ اڑ کر فرش پر منتشر ہو جاتے۔ خریداروں کے خطوط کچھ قلمدان کے نیچے، کچھ میز کی درازوں اور کچھ اشتہاری چربوں میں مل جاتے۔ مسودات بڑی بے ترتیبی سے رکھے ہوتے۔ غم و غصے سے کانپتے ہوئے پیتمبر بابو کے کمزور ہاتھوں سے تھوڑی بہت سیاہی میز پوش پر گر کر آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی۔ کرسیاں جن پر افسانہ نویس آ کر بیٹھتے عجب بے ڈھنگے طور پر پڑی ہوتی۔ اپنے افسانے کی تعریف میں ایک آدھ کلمہ سننے کے عادی افسانہ نویس دفتر کی خاموشی کو دیکھتے اور اپنے شہوانی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر چل دیتے۔ پھر وہ مہینوں اپنے نادر افکار نہ بھیجتے۔ بعد میں مجھے ان کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا۔ بکھرے ہوئے ردی کاغذ جنہیں میرا صفائی پسند معاون عام طور پر اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کرتا تھا، ویسے ہی بکھرے پڑے رہتے، اور دفتر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہی معلوم ہوتا جیسے اس دن ہم غیر معمولی طور پر مشغول رہے ہیں، گویا جذباتی ایڈیٹر کوئی مارکت الآرا کہانی پانے پر میز کے ارد گرد ناشتا رہا ہے اور شاید جذبات سے مغلوب ہو کر کاغذوں، مسودوں اور فائلوں کو اٹھا اٹھا کر چھت کی طرف پھینکتا رہا ہے۔ پیتمبر لال کا اشتہار فراہم کرنے کا طریقہ بالکل نیا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے طریقے، اقتصادی حالات، مقامی باشندوں کی معاشرت اور ان کی خرچ کرنے کی اہلیت سے واقف تھا۔ نفسیات میں فطری طور پر دخل رکھنے کے سبب وہ کہانی کے سے گمنام اور نئے پرچے کے لیے اشتہار فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ بلاگ بنانے اور چھاپا خانے میں کام کر چکنے کی وجہ سے وہ طباعت کے عمل اور انگریزی ٹائپ کے رخ کو بھی جانتا تھا۔ وہ اشتہار کو باقاعدہ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا۔ مصور کے حصے کا کام وہ ایک خاص مصور کو دے کر دل پسند کام لینے کے علاوہ کمیشن بھی اینٹھا کرتا۔ ایک دفعہ تو اشتہاری مضمون اور تصویر کے پیٹنٹ کروانے کی سردرد بھی اس نے مول لی۔ کسی دوست کی وساطت سے پچھلے ماہ اس نے چند ماہ کے لیے ریلوے کا مکمل صفحے کا اشتہار لا کر خاصی آمدنی پیدا کر دی تھی، اور وہ آمدنی اوائل عمر میں کہانی کو ایک بہت بڑی مدد تھی۔ اس بات کی صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیتمبر لال نے کہانی میں جان ڈال دی تھی۔ اس کی محنت ہی رسالے کی کامیابی تھی۔ اس کی استعداد کی وجہ سے مجھے یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ پیتمبر لال کہیں دفتر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ چونکہ وہ خود بھی لکھنا جانتا ہے اور اشتہار بھی فراہم کر سکتا ہے، کہیں وہ اپنا ہی کوئی رسالہ نہ نکال لے۔ چنانچہ اسی خوف کے رد عمل نے مجھے پیش قدمی پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا، بابو پیتمبر لال، تم اپنا ہی کام کیوں نہیں چلا لیتے؟ میں جانتا ہوں تم کام اچھی طرح سے نبھا سکتے ہو، معقول آمدنی کا ذریعہ پیدا کر سکتے، اور پھر جبکہ تمہاری 60 کی سپیڈ ہے۔ پھر میں نے خود ہی کھسیانہ ہوتے ہوئے کہا، اور مجھے ایک معاون کی ضرورت بھی تو نہیں رہی۔ پیتمبر لال اس جملے کو متعدد بار سن کر تنگ آ چکا تھا۔ اس نے سٹپٹاتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں تو مجھے بار بار کیوں سناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں مجھے؟ اور بغیر بات کو مکمل کیے پیتمبر لال خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا، جیسے وہ تلخ حقائق سے دوچار ہونا تو کجا اس کے تخیل سے بھی گھبراتا ہو۔ میں، جو کہ دراصل اس کی علیحدگی کو بغیر اپنے آپ کو گزن پہنچائے گوارا نہیں کر سکتا تھا، یوں کانپ اٹھا جیسے مجھ پر یکلخت کسی نے سرد پانی اونڈیل دیا ہو۔ میں نے اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہا، آج کل تو ضرورت ہے، مگر مستقل طور پر تو نہیں بابو۔ میرا مطلب سمجھ گئے تم؟ میرا مطلب ہے تم کیوں اپنا کام چلا کر ایک معقول آمدنی کا ذریعہ نہیں بنا لیتے؟ بظاہر میں نے وہی بات دہرائی تھی، لیکن اسے کہہ دینے سے میں نے دل پر سے ایک بوجھ سا اٹھا دیا تھا۔ میرے معاون نے اپنا زرد اور فرط غم سے گرا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے کھانسی شروع ہو گئی اور ایک کانٹا سا اس کے گلے میں کھٹکنے لگا۔ اس نے منہ اور ناک پر رومال رکھ لیا تاکہ ہوا مجھ تک چھن کر آئے۔ 5 منٹ تک آہستہ آہستہ مگر لگاتار کھانستے رہنے سے بابو پیتمبر لال کراہنے لگا۔ جب ذرا دم سیدھا ہوا تو اس نے بائیں ہاتھ سے چشمہ اٹھا کر پیشانی پر سرکا دیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، لیکن کام کے لیے کچھ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
تعجب ہے کہ تم اکیلی جان 17 روپے خرچ کر ڈالتے ہو۔ پیتمبر لال نے بات کرنے کے لیے حلق میں کھٹکنے والے کانٹے کو انگوٹھے سے دبائے رکھا اور نتنے پھلاتے ہوئے بولا، آپ کو کس نے بہکا دیا کہ میں اکیلا ہوں؟ میری ایک بہن ہے شادی کے قابل، اور ایک بیوہ بوا ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ گو ماں باپ مر چکے ہیں، اور جناب شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ 8 آنے کا تو وہی پالش آتا ہے جو کہ اچکن پر لگے ہوئے بٹنوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ اور اس بات کو سخت نفرت سے کہنے پر پیتمبر لال ذرا بھی نہ جھجکا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دبلا پتلا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ پہلو سے روشنی کے خلاف پیتمبر بابو کی پروفائل بہت ہی محیب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے بات کیا کی، مجھے ایک چپت لگا دی جس کے سہے بغیر چارہ نہ تھا، اور ابھی تو اس نے ذاتی خرچ کی ایک مدھی بتائی تھی، اور پھر اس کی بہن جو اسکول میں پڑھتی تھی، اور بیوہ بوا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے اس نوعمر چھوکرے سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اپنی تمام خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ وہ مجھ سے کہیں بڑا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ میں اس کا نوکر معلوم ہوتا ہوں۔ اس کے انداز گفتگو پر مجھے محض غصہ اس لیے آیا کہ آخر میں آقا تھا۔ اس کے بعد میں نے پیتمبر بابو کو کچھ نہ کہنا چاہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے خلاف طبیعت کوئی بھی بات ہونے پر فضا مقدر ہو جائے گی، اور میرے دل کا چین اور راحت چند گھنٹوں کے لیے بالکل فنا اور برباد ہو جائے گا۔ پیتمبر لال کے تمام دن کبیدہ خاطر رہنے اور کام میں دلچسپی نہ لینے سے تمام فائلیں میز پر کھلی پڑی رہیں گی۔ وصول کرنے والے بل وصول شدہ بلوں میں پروئے جائیں گے۔ نئے آرڈروں والی چٹھیاں تعمیل شدہ آرڈروں کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں جا پڑیں گی۔ لکیریں کھینچنے کے لیے فٹ رول باوجود کوشش کے نہ مل سکے گا۔ ڈاک خانے میں جانے والے وی پی پیکٹ پر کوئی رقم اور فارم، منی آرڈر پر مختلف رقم لکھے ہونے پر ڈاک خانے کا خبیث سب پوسٹ ماسٹر چپڑاسی کو تمام وی پی واپس کر دے گا تاکہ دفتر میں جا کر درست کرا لی جائیں۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے چپ ہی مناسب سمجھی۔ یہ نہ صرف پیتمبر لال کے لیے اچھا تھا بلکہ میرے اپنے لیے بھی۔ محض ذاتی مفاد خود غرضی سے میں خاموش رہا، اور میں اتنی دیر چپ رہا کہ مجھے کھجلی ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد میں نے کہا، بابو جب تک میں نہ کہوں کہ منی آرڈر کے کوپنوں کا اندراج کرو تب تک تم سوئے رہو گے، خود بخود نہ کرو گے کیا؟ پیتمبر لال نے جواب دینا چاہا مگر اسے چھینک آ گئی اور پھر ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ نہ کہا، وہ تو سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بات کیا کرتا؟ اس بار وہ ہفتے بھر خاموش رہا۔ پیتمبر لال کی شخصیت نے ہی دراصل مجھ میں احساس ذات پیدا کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے زندگی کی مختلف دوڑوں میں مجھے کئی ایک خوشگوار اور ناخوشگوار ملازموں سے پالا پڑا تھا، لیکن کسی کے سامنے مجھ میں آقا پن کی نمود اتنی شدت سے نہ ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ہی احساس کمتری تھا جو بہروپیہ بن کر مجھے ستاتا تھا۔ کچہریوں کے اشتہار حاصل کرنے کے لیے میں نے پچھلے ماہ چند ایک اضلاع کا دورہ کیا اور منصفوں کے سامنے اشتہار حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑایا تھا، لیکن اب تک صرف 2 اشتہار ملے تھے۔ ان میں سے ایک سینئر سب جج گرداس پور کا تھا جو کہ شریف اور خلیق جج نے اسی وقت دے دیا تھا، اور دوسرا تحصیلدار صاحب موگا کا تھا جنہوں نے عنقریب ہی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ دسمبر کا آغاز تھا اور میں جانتا تھا کہ کرسمس کی 11 چھٹیاں ہو جانے پر ان سرپرستوں کی طرف سے پھر ہماری طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوگا، اس لیے میں کچھ گھبرا سا گیا۔ ان دنوں پیتمبر لال کچھ خوش تھا۔ میں نے احتیاطاً چند دنوں سے اپنے آپ کو اس کے راستے میں آنے سے باز رکھا۔ وہ کاغذ کو اوپر نیچے کرتا ہوا سیٹیاں بجاتا تھا، شاید اس لیے کہ دیتا کی لاٹری سے اسے 30 روپے آئے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کا معترف تھا کہ ان روپوں کے تصرف کے متعلق سینکڑوں خیالوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر دیا تھا اور اس کی نیند چھین لی تھی۔ اگر کوئی بات صحیح معنوں میں اسے سکون دیتی تھی تو وہ یہ کہ اس کی بہن اسکول سے نکلتے ہی ایک زنانہ صنعتی اسکول میں چھوٹی لڑکیوں کو سلائی اور کروشیا سکھانے پر نوکر ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے پیتمبر بابو کی آمدنی میں معقول اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر مجھے عدالتی اشتہاروں کا خیال بھی بھول گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے بابو؟ نہیں، یوں ہی، پیتمبر نے گدگدی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد پیتمبر نے 2 ایک چست باتیں کی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ بہت اچھا ہوا جو تمہاری بہن صنعتی اسکول میں جانے لگی ہے۔ کیا مشاہرہ ملے گا؟ ایک پرغرور انداز سے پیتمبر بولا، 25 روپے ماہانہ، مجھ سے بھی 8 روپے زیادہ۔ اس وقت مجھے یوں دکھائی دیا گویا فضا میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور کمرے کی تصویریں اور کنجلیں اپنی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، اور میز پر پڑا ہوا قلمدان اپنی جگہ سے بہت دور سرک گیا ہے۔
فائلیں قدرے بے ترتیب رکھی ہوئی ہیں اور سب کچھ میرے ایک معمولی اشارے سے اپنی اپنی جگہ پر چلا آئے گا اور پھر میرے دل پر سے ایک بوجھ سا اتر جائے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کو کہتے ہوئے پایا، اب تو تم اپنی مشترکہ آمدنی سے کوئی اخبار جاری کر سکتے ہو۔ پیتمبر لال نے ہنسنا بند کر دیا۔ وہ بہت رنجیدہ بھی نہ ہوا، گویا وہ میری ناقابل اصلاح طبیعت سے مانوس ہو چکا ہو۔ صرف چند ایک تیور اس کی پیشانی پر نمودار ہوئے اور وہ کھانستے ہوئے بولا، کہاں؟ اس کی تنخواہ تو ہم اس کی بیاہ کے لیے اکٹھی کیا کریں گے۔ پھر جیسے پیتمبر کو کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی ہو، وہ کٹ کر اٹھا اور برآمدے میں جا کر اپنی خفگی کو سگریٹ کے دھوئیں سے پیدا ہوتے ہوئے حلقوں میں جذب کرنے لگا۔ اس کی میز پر بہت سے کاغذ بکھرے پڑے تھے، گویا وہ ابھی ابھی کچھ لکھتا رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک سرسری نظر ان کاغذوں پر ڈالی اور مجھے یہ دیکھ کر کچھ حیرانی اور کچھ خوشی ہوئی کہ عدالتی اشتہاروں کی بات جو چند دنوں سے مجھے سراسیمہ کر رہی تھی، پیتمبر بھی اس کا حل سوچنے میں مصروف تھا۔ لیکن وہ چٹھیاں جو اس نے دلیری سے منصفوں کے نام لکھی تھیں، ان میں دوستانہ طریقہ تخاطب کو میں نے پسند نہ کیا۔ میں نے برآمدے سے پیتمبر کو بلاتے ہوئے کہا، پیتمبر بابو، منصف اور جج کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان سے ایسا دوستانہ تخاطب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بابو اس انداز سے میری طرف دیکھنے لگا گویا اس کے سامنے کوئی نپٹ گنوار کھڑا ہو، اور بولا، معلوم ہوتا ہے آپ کو اپنے اوپر کچھ بھی اعتماد نہیں ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جرنلزم کتنا عرفہ پیشہ ہوتا ہے اور سماج کے کتنے بڑے بڑے ارکان اخبار والوں کے دست تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، اور پھر ایک دکاندار کی حیثیت سے تو یہ لوگ پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ ان لوگوں کے سامنے ہمیں غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے ایسے ہی تعلقات پیدا کرنا چاہیے گویا ہم رتبے میں ان سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں نے اپنی بات کی رٹ لگاتے ہوئے کہا، میں اس طرز تخاطب کو پسند نہیں کرتا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پیتمبر کا چہرہ سنجیدگی اختیار کر گیا، اس لیے میں ڈر کر خاموش رہا۔ 26 دسمبر تک ہمیں 6 عدالتی اشتہار موصول ہو گئے۔ تمام وہ لوگ جو کسی بھی مفاد کے لیے شب زندہ داری اختیار کرتے ہیں، ان کی بیویاں اعلانیہ طور پر انہیں کوسنے دیتی ہیں، تاوقتے کہ اپنی محنت کے اجر کا خوبصورت سا تخیل، جس میں خوبصورت ساڑیاں بھی دکھائی دیں اور بچوں کے لیے گاڑی بھی، ان کے سامنے پیدا نہ کیا جائے۔ وہ شب زندہ داری سے متفق نہیں ہوتی۔ میری بیوی کی ناراضگی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ میں اسے یہ بھی نہ بتا سکتا تھا کہ صبح فلاں سبزی پکائی جائے اور شام کو فلاں دال، اور ہر ایسی بات پر اکثر گھر میں ناخوشگوار سی جھڑپ ہو جایا کرتی تھی۔ آج میں گھر سے ہی جھگڑ کر سونے کے لباس اور سلیپروں میں دفتر چلا آیا تھا اور روٹی بھی وہیں منگوا لی تھی۔ روٹی کھاتے وقت مجھے یہ خیال ستا رہا تھا کہ آٹا بھی ختم ہے اور گھی بھی، اور شام کو کیا سبزی پکائی جائے۔ وائے قسمت، آج پیتمبر لال پھر خاموش تھا۔ نہ معلوم اس ذکی الحس شخص کے جذبات کو کس نے ٹھیس لگائی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کم از کم اس دن میں نے تو اسے کوئی رنجیدہ کرنے والی بات نہ کہی تھی۔ آج وہ گھر سے ہی ایسے آیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پیتمبر بابو کی بہن مسلسل بیماری کی وجہ سے صنعتی اسکول کی ملازمت سے علیحدہ کر دی گئی ہے۔ پیتمبر کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ دوا دارو پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس علاج معالجہ تو ایک طرف پیٹ کی آگ خاموش کرنے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، اور وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ بعض وقت بد نصیب انسان کو قدرت محض اس لیے کچھ دیتی ہے تاکہ پھر اس سے چھین لے۔ قدرت اپنی حسنیہ تمثیل کو مقام اوج تک پہنچانے کے بہت سے طریقے جانتی ہے۔ اس دن بھی میں پیتمبر لال سے خائف ایک کونے میں دبکا ہوا بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، میں پیتمبر لال سے اتنا خائف کیوں ہوں؟ آخر وہ میرا نوکر ہی ہے نا۔ اس کے بعد ایک زبردست رد عمل میں یہ بھی بھول گیا کہ پیتمبر 2 دن سے بھوکا ہے۔ میں نے موڑ کر کہا، بابو، آج شام کو کچھ سبزی اور آٹا تو میرے گھر پہنچا آنا، پیسے میں دیتا ہوں۔ اور میں نے اس کا جواب سنے بغیر پیسے میز پر رکھ دیے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر پیتمبر لال کی جگہ کوئی اور دفتر کا ملازم ہوتا تو شاید میں اس سے یہ کام کبھی نہ کہتا۔ پیتمبر لال حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ زرد ہونے لگا، شانے پھڑکنے لگے۔ وہ بولا، لیکن جناب، آپ نے دفتر کے کام کے لیے مجھے رکھا ہے، نہ کہ نج کے لیے۔ معاف کیجئے، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا، کام صرف 15 منٹ کا تو ہے، اور میں تمہیں دفتر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی دیتا ہوں۔ خواہ 2 گھنٹے کی چھٹی دیں یا دفتر کے وقت کے 2 گھنٹے بعد تک بٹھائے رکھیں، لیکن یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ دفتر کے کام اور نج کے کام میں بہت فرق ہے۔ فرق ہے؟ میں نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا۔ آپ جان بوجھ کر رزق کو دھکا دے رہے ہیں۔ بے شک، مجھے دلیرانہ جواب ملا۔
کل مہینہ ختم ہوتا ہے، براہ مہربانی اپنا بندوبست کر لیجیے۔ اس وقت میری نظر کہانی کے تازہ ترین شمارے پر پڑی۔ اس میں آدھا ریڈنگ میٹر تھا اور آدھے اشتہارات، اور یہ جو کچھ بھی تھا پیتمبر لال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کہانی کے رنڈاپے کے دن آ گئے۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ پیتمبر لال کے سامنے اپنے رویے پر اظہار معذرت کروں اور اسے کہہ دوں کہ وہ بات صبح کے ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ہو گئی ہے، لیکن آقا، نوکر۔ میں اس بات کو سوچتے ہوئے برآمدے میں چلا گیا۔ پیچھے سے میں نے قفل لگنے کی آواز سنی اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے چابی تالے کے قریب پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت پیتمبر بابو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بازار کی طرف ہو لیا۔ اس وقت میں کنایتاً بھی نوکری چھوڑنے کا خیال پیتمبر کے ذہن میں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بآواز بلند پکارا، پیتمبر، پیتمبر بابو، چابی لینا بھول گئے تم۔ پیتمبر چلتا گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آقا پن کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دوں، اسی سونے کے کپڑوں اور سلیپروں میں اس کے پیچھے دوڑ کر جاؤں اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لوں۔ راستے میں میرا سلیپر کیچڑ میں دھنس کر رہ جاتا ہے تو رہ جائے، کسی کار کے پائیدان سے ٹکرا کر پٹری پر اوندھا گر پڑتا ہوں اور میرا سر پھٹ جاتا ہے تو پھٹ جائے، آخر آقا پن اس سے کم ذلیل ہونے پر تھوڑے ہی معدوم ہو جاتا ہے۔ اور جب میں نے دوڑنا چاہا تو میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ موڑ پر پہنچتے ہوئے پیتمبر نے صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو یہ ٹھیک ہے میں بھوکا مر رہا ہوں، لیکن اپنی جیب میں کسی کی چابی کا بوجھ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا۔